اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اکرم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان لانے والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ خداوند کریم نے یہ ہمیں ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جو ہماری بخشش کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، پل صراط کے لیے اور ہماری دنیاوی زندگی میں ہر مشکل کے حل کے لیے یہ عمل ہے کہ جتنا بھی زیادہ ہم درود پڑھتے جاتے ہیں ہمارے اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس درود پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا جو برائیاں لکھنے والا یعنی گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، اور نیکی لکھنے والا ہمارے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج میں ذکر کروں گی کچھ اپنے مولا کے اس معجزے کا جسے شق القمر کہتے ہیں۔ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے بہت ستایا، بہت پریشان کرتے تھے، لیکن آپ نے صبر کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ ابو جہل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی طریقے سے رسول کو اور زیادہ ہم پریشان کریں، تو اس کے لیے انہوں نے حبیب یمنی جو یمن کے رہنے والا تھا، اس کے لیے مشہور تھا، ایک تو وہ بہت امیر آدمی تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بہت ذہین تھا، اس کو کچھ عمل بھی آتے تھے، ذہین بھی تھا، یعنی جادو وغیرہ کے بھی کام وہ کر لیتا تھا۔ سب سے زیادہ یہ تھا کہ فصیح و بلیغ بہت تھا، خطابت اس کو بہت اچھی آتی تھی۔ تو ابو جہل نے اپنے تمام کافر ساتھیوں سے کہا کہ ہم اس کو بلاتے ہیں، یہ محمد ہم سے تو نہیں سنبھلتا، تو ہم اس کو بلاتے ہیں اور وہ آ کے اس سے بات کرے۔ حبیب یمنی کو خط بھیجا گیا کہ تم فوراً آؤ۔ حبیب یمنی آیا اور جب وہ مکے میں داخل ہو رہا تھا تو اسے ابو لہب ملا، اور ابو لہب نے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے ابو جہل نے بلایا ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ میں نے جو ایک جوان ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، میری بات مانو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اس کے لیے مجھے بلایا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، سب جا کے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور بات چیت ہونے لگی۔ تو اس نے حبیب یمنی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کو تکلیف کیا ہے جو وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، کیا اس کو نعوذ باللہ کوئی ہذیان ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کیا وہ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا اس نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم کیا؟ کہ نہیں۔ کہا پھر تم لوگ کیوں چاہتے ہو اس سے بات کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے صرف خدا ایک ہے؟ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں اس سے بات کروں گا۔ کہنے لگے دیکھو تم اگر اس سے بات کرنے جاؤ گے نا اکیلے میں تو وہ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے کہ لوگ جو اس سے ایک دفعہ کلام کر لیں، بات کر لیں، وہ بس اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی جادو کر دیتا ہے، وہ کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے پھر بلاؤ۔ جب جناب رسول خدا کو پیغام پہنچا کہ آپ کو سب لوگ بلا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی شخص بھی آیا ہے، وہ آپ سے ملاقات کو چاہتا ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ تو جب آپ آ رہے تھے تو ابو جہل ابو لہب نے کہا کہ دیکھو جتنے بھی تم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا یہاں پہ، جب بھی وہ آئے نا تو تم لوگوں نے کسی نے کھڑا نہیں ہونا ہے، سب بیٹھے رہنا۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کیا دلچسپی ہے، ہم تمہارا کہنا مانتے ہیں، ہم بیٹھے رہیں گے۔ تو رسول خدا جب جیسے ہی داخل ہوئے، سب سے پہلے جو حبیب یمنی تھے وہ کھڑا ہوا، اس کے بعد ابو جہل ابو لہب سب کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑی شان سے آپ کا استقبال کیا۔ آپ اپنی جو نشست رکھی گئی تھی اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔ حبیب یمنی نے سوال کرنے شروع کیے تو آپ نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم مجھ سے وہ سوال کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ
نے یہاں پہ لوگوں کو جو پیغام دیا ہوا ہے نبوت کے بعد کہ لوگوں اے خدا کو مانو، ٹھیک ہے، تو میں تمہاری بات تب مانوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم جادو کرو، تو جادوگر کا ایک ہی ہے عمل یہ کہ جادو آنکھوں پہ ہو جاتا ہے، زمین پہ آپ کسی چیز پہ بھی جادو کر سکتے ہیں، لیکن آسمان پہ جادو نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم آسمان پہ کیسے جادو کرو گے۔ تو کہا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا بس میرا ایک ہی سوال ہے کہ تم میرے ساتھ کوہ ابو قبیس پہ چلو اور وہاں پہ جا کے مجھے یہ بتاؤ اور ہمیں دکھاؤ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ رات چاند کی 14ویں رات تھی، چاروں طرف چاند کی روشنی بکھری ہوئی تھی، لیکن میرے رسول کا چہرہ تو وہ ہے کہ جو چاند کے بھی روشنی پہ ماند کر جائے۔ آپ کا تو چہرہ خود ہی نورانی تھا اتنا، اور حبیب یمنی بہت مرعوب ہو چکا تھا آپ کی شخصیت کو دیکھ کے، لیکن وہ ان یہودیوں کے ساتھ ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ آیا۔ جناب عباس جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جناب رسول خدا نے کہا چچا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹا بات صرف اتنی ہے کہ جب تو چھوٹا تھا بچپن میں اکثر تمہارے گھر جاتا تھا تو جھولے میں لیٹا ہوتا تھا، ایسے ہی 14ویں رات کی چاند کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی تھی، اور میرے بیٹے میں یہ دیکھتا تھا کہ تو جب اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا ہوتا تھا، کبھی تو اپنے ہاتھ دائیں طرف لے جاتا تھا، مٹھی بند کر کے دونوں ہاتھوں کو دائیں طرف لے جاتا تھا تو یہ چاند دائیں طرف چلا جاتا تھا، جب تو بائیں طرف لے کے جاتا تھا تو یہ چاند بائیں طرف چلا جاتا تھا۔ تو میرے لال تو اس وقت یہ کرامت دکھا لیتا تھا، تو چاند تو تیرا غلام ہے۔ رسول اللہ مسکرائے، کہا چچا بچپن کی بات تھی، آج دیکھتے ہیں۔ اور پھر آپ کھڑے ہوئے جا کے کوہ ابو قبیس پہ، چاروں طرف آپ کے کفار جمع ہیں، آپ کے صحابہ بھی جمع ہیں، سب کے دل دھڑک رہے ہیں، سب بے چین ہیں کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ مسلمان رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یقین ہے، اور یہودی اس انتظار میں ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم تالیاں بجائیں گے اور کہیں گے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں۔ آپ نے شکرانہ کی 2 نفل پڑھے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے سر کو بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، چاند کی طرف دیکھا، انگلی سے آپ نے ایک اشارہ کیا، اور تھوڑی دیر میں ہی ایسا لگا جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا کوہ ابو قبیس کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف ہو گیا۔ سب لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد وہ حبیب یمنی کہتا ہے اب تم نے 2 ٹکڑے تو کر دیے ہیں، بات تو تب ہے کہ جب یہ 2 ٹکڑے دوبارہ سے مل جائیں۔ آپ نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ملایا تو وہ چاند مل گیا۔ جب چاند مل گیا تو اس نے کہا کہ اب تم نے بالکل یہ ثبوت دے دیا ہے کہ تم سچے نبی ہو، لیکن ایک سوال میں تم سے اور یہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت میرے دوسرا سوال کون سا ہے؟ جناب رسول خدا نے کہا کہ تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں، کیونکہ میرا نبی تو وہ ہے کہ جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، کیونکہ رب العالمین کا محبوب رحمت للعالمین ہے، آپ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، دلوں کی آواز کو سنتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، کہ بتائیے آپ۔ سارے یہودی میں ابو جہل اور ابو لہب کے حیران تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ دل کی بات کیسے بتا سکتا ہے جو حبیب یمنی کے دل میں ہے۔ حبیب یمنی نے ابو جہل کو تو کہہ ہی دیا تھا کہ میری یہ دوسرا سوال ہوگا، بس صرف اسے پتا ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا بات ہے اس کے دل میں۔ آپ نے کہا سنو، تمہاری ایک بیٹی ہے جس سے تم بے انتہا پیار کرتے ہو، لیکن وہ تمہاری بیٹی بہت بہت پریشان ہے، بیمار ہے، وہ نہ پیروں سے چل سکتی ہے، نہ ہاتھوں سے کھانا کھا سکتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، نہ کانوں سے سن سکتی ہے۔ ایک دم کہنے لگا بالکل آپ نے صحیح کہا۔ پھر آپ نے کہا اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فیصلہ بتا دیتا ہوں۔ کہا بتاؤ۔
تو کہنے لگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور مجھ سے اس کی حالت برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اگر میری بچی ٹھیک ہو گئی تو میں کلمہ پڑھ لوں گا آپ کا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور ابو لہب ابو جہل کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں ان سب کو چھوڑ دوں گا اور میں آپ کا وفادار ساتھی بنوں گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے آپ کی زبان پہ اعتبار ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا اب تم گھر جاؤ گے تو تمہاری بیٹی ٹھیک ہوگی۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ یہ جو تم نے چاند دکھایا ہے ہمیں 2 ٹکڑے کر کے، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے کہ یہ نظارہ یہیں ہوا ہے، صرف ہمارے لیے کہیں تم نے نظر بندی تو نہیں کر دی تھی کہ جو ہمیں نظر آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے جو بھی کچھ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، اور ایک قافلہ بھی صحرا میں ہے، وہ اگر آئے گا تو تم اس سے پوچھ لینا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابن مسعود نے بھی اس بات کو کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی طرف دوسری طرف تھا، اور یہ تمام صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ تو کفار یہ کہنے لگے کہ بلا شبہ ہم پر جادو کیا گیا ہے اور یہ جادو گر ہی ہے۔ تو انہوں نے حبیب یمنی نے کہا کہ جب وہ پہلے تم پہ جادو نہیں کر سکا تو اب اس نے تم پہ کیا جادو کرنا تھا؟ لیکن ابو جہل نے نہیں مانا اور اس نے کہا ھذا سحر مستمرن، یعنی یہ پرانا جادو ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ سورۃ قمر کی آیت ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا، اگر وہ کسی کو نشانی کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جادو ہے۔ یہ شخص جو تھا حبیب یمنی اپنے گھر گیا، اسی دن وہ وہاں چلا گیا اور اس نے جا کر دروازے پہ دستک دی۔ دل میں تھوڑا تھوڑا سوچتا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھولنا، دیکھا تو اس کی بیٹی بالکل صحت مند کھڑی ہے، اپنے پیروں سے چل کے آئی ہے اور دروازہ کھولا ہے۔ بیٹی باپ سے لپٹ گئی اور اس نے حبیب یمنی نے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو؟ تو اس نے کہا بابا، جس وقت تو کلمہ پڑھ رہا تھا میرے پاس ایک اتنی نورانی شکل کا کالی کملی والا آیا اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اٹھ اور کلمہ پڑھ، تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ کہتے میری زبان جو چلتی نہیں تھی، میری زبان چلنے لگی، میرے ہاتھوں میں حرکت آ گئی، میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اور وہ اتنی نورانی شخصیت تھی کہ میں بابا، میرا پورا گھر، ویسے 14ویں رات کی چاند تھی لیکن چاندنی بھی کم لگ رہی تھی، اس کے پورے جسم سے نور، اس کے چہرے سے نور، اس کے ہاتھوں سے نور ظاہر ہو رہا تھا۔ حبیب یمنی خوش ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ اس معجزے کو مانتا ہے کہ یہ میرے رسول کا معجزہ ہے، اور خداوند کریم میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری عاقبت بخیر کرے، اور جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و